السلام علیکم سامعین، ویلکم بیک. آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں جی شو میں، کیونکہ ابھی ہمارے اگلے پروگرام کا وقت ہو گیا ہے اور پروگرام ہے ہم اور ہماری ذہنی صحت. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد مسعود کھوکھر صاحب. اور ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو میں خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں. تھینک یو. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک بڑا ڈیٹیل ڈسکشن کی تھی ایک ڈس آرڈر پہ، جو تھا PTSD ڈس آرڈر جو تھا، یعنی کہ جو شدید ذہنی صدمہ پہنچتا ہے تو اس کے بعد بچوں اور بڑوں میں مختلف جو کیفیات ڈیولپ ہو جاتی ہیں اس ذہنی صدمے کی وجہ سے. جذباتی طور پر، جسمانی طور پہ جو ہے ایک طرح سے وہ مفلوج ہونے کی کیفیت. تو بات کریں گے ڈاکٹر صاحب آج. تو اس حوالے سے ہمیں بتائیے گا کہ ایسی صورتحال میں اس کی شناخت کیسے ہو کہ جو پیشنٹ ہے وہ PTSD کے وجہ سے جو ہے وہ افیکٹڈ ہے. جی بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بٹ صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت ہی امپورٹنٹ موضوع، اور اس موضوع سے میں جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ PTSD یا پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، یہ کیفیت جو ٹیکنیکل لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، خاص طور پہ جو اسپیشلسٹ ہیں، وہ تو اس کو سمجھتے ہیں، اس کو پہچان سکتے ہیں. لیکن عام جو ہماری کمیونٹی ہے، ہماری جو فیملیز ہیں، جو دور دراز علاقوں میں، دیہاتوں میں، جو شہروں میں جو لوگ رہتے ہیں، ان کو کیسے پتہ چلے کہ وہاں پر ان کو کوئی فیملی ممبر ان کے ہمسائے میں، ان کے دیہات میں، ان کے یعنی قرب و جوار میں، عزیز و اقارب میں، کہ اس بندے کو PTSD ہو گیا. تو میں تھوڑا سا اس کی پہلے ذرا بتا دوں بیک گراؤنڈ کہ یہ PTSD ذرا انگلش کا ورڈ ہے یہ، اور اٹ اسٹینڈس فار پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر. صحیح. تو یہ جو چار اس میں لفظ استعمال ہوئے، ان کا پہلا لیٹر انہوں نے لے کے نا تو اس کو ایبریویشن بنائی ہے PTSD. جی. PTSD 1980 تک ہمارا جو میڈیکل لٹریچر ہے، یا جو نفسیات کی ہماری جو طب ہے، نفسیاتی طب جو ہے، اس کے اندر یہ بیماری ابھی تک اس کے بارے میں پتہ نہیں چلا تھا. صحیح. یہ بہت سارے مختلف ناموں کے ساتھ World War I اور World War II میں جیسے چونکہ بڑا انسانیت کے ساتھ ظلم ہوا، بہت ایموشنل ٹراما ہوا، جسمانی ٹراما ہوا، اس وقت بھی یہ کیسز دیکھے گئے. لیکن اس وقت زیادہ امپریشن یہ تھا کہ شاید یہ لوگ نا کوئی کمزور دل ہوتے ہیں، یا بزدل ہوتے ہیں، یا شاید کوئی مطلب پرابلم ہوتا ہے خاص طور پر ان کو نا، تو یہ کیفیت شاید طاری کر لیتے ہیں اپنے اوپر. پھر بعد میں جب بہت ساری ریسرچ ہوئی تو وہ پتہ چلا کہ وہ جو شدید ذہنی صدمہ، جذباتی صدمہ، یا کوئی ایسے مناظر اگر انسان نے دیکھے ہوں جو مناظر دیکھ کے نا تقریباً کوئی بھی اگر انسان ہو نا، اس کا دل جو نا دہل جائے گا، اور اس کا دل، اس کے اعصاب، اس کے ذہن پر نا شدید گہرے زخم پڑیں گے. مثال کے طور پر آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر میں، اور خاص کر وطن عزیز میں، یہ جب دہشت گردی کے مناظر ہوتے ہیں، سوسائڈ بمبنگ جیسے ہوتی رہی ہے، اللہ کا شکر ہے اب سچویشن بہت بہتر ہوتی جا رہی ہے. سوسائڈ بمبنگ مثلا مسجد میں ہوگی، اب وہ جہاں پر سوسائڈ بمبنگ ہوئی ہے وہاں پر جب وہ بلاسٹ ہوا ہے تو اس وقت ظاہر ہے جسمانی طور پر انسانی جسم کے، انسانی اعضاء کے وہ جو مناظر دیکھنے میں نظر آتے ہیں. پھر جو لوگ مطلب زخمی ہوتے ہیں، ان کی وہ چیخ و پکار جو ہوتی ہے، اور تقریباً جس کو کہتے ہیں نیئر ڈیتھ وہ مناظر ہوتے ہیں. سو جو لوگ وہ ڈائریکٹلی متاثر ہوتے ہیں، اور جو لوگ آ کے ان کو وہاں سے، مثال کے طور پر میڈیکل پروفیشن کے لوگ جو جب ان کی کیئر کرتے ہیں، ان زخمیوں کو وہاں سے اٹھاتے ہیں، وہ جو مناظر ہوتے ہیں. یا اس میں ایک اور میں چیز دوبارہ گزارش کروں گا، کیونکہ وہ ایک پبلک ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے، میڈیا ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے. یا میڈیا کے جو ہمارے دوست ہوتے ہیں جو رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ جو ویڈیوز بناتے ہیں، وہ اس میں خاص طور پر ایسے بعض مناظر کو لے کر آتے ہیں جو واقعی ہی کسی بھی ایک انسان جو ہے، مطلب ظاہر ہر انسان ہی اس کے قلب پر اثر تو ہوتا ہے، تو وہ انسان جب دیکھتا ہے اپنی آنکھوں سے نا، تو وہ بس اس کی جیسے بالکل جان اور دل اور ذہن جنم جیسے بالکل متاثر ہوتا ہے واقعی.
سو اس طرح کے مناظر سے گزرنے کے بعد ہر انسان اتنا متاثر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک اچھی خاصی میجارٹی ہے جس میں کہتے ہیں کہ 50% تک لوگ، اچھا مور دین دیٹ، کہتے ہیں کہ ان کے اندر یہ پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر، یہ کیفیات ہوتی ہیں. یہ کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ انسان کی سوچوں کو، اس کے جذبات کو، اس کے ذہن کو، اس کے پیس آف مائنڈ کو، اس کی جو ایک جو سوشل ایک جو انسان کے اندر ایک جو ہوتی ہے صلاحیت ہوتی ہے معاشرتی معاملات چلانے کی، دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہوتے ہیں، یہ ساری کی ساری صلاحیتیں کچھ اس طرح سے متاثر ہوتی ہیں کہ جس طرح ایک کسی انسان کے ہاتھ پاؤں بازو خدا نخواستہ چوٹ لگنے سے یا کسی وجہ سے اگر ٹوٹ جائیں تو وہ بندہ بیچارہ جسمانی طور پر معذور ہوتا ہے. بالکل اسی طرح یہ جذباتی جب صدمہ اتنا شدید کسی انسان کو ملتا ہے تو وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتا ہے. صحیح. اب علامات کیا ہیں جن کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں اس کو پی ٹی ایس ڈی ہے. پی ٹی ایس ڈی سمٹم، جی بالکل، جس سے عام لوگوں کو، دوستوں کو، فیملی ممبرز کو پتہ چلے کہ ہاں یار یہ تو پی ٹی ایس ڈی پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر والی کیفیت ڈیولپ ہو گئی ہے، جو باقاعدہ کی بیماری ہے اور انتہائی شدید اور تکلیف دہ بیماری ہے، بہت اذیت ناک. پر آوازیں ہیں، مطلب ہے درد بری آوازیں ہیں، وہاں پہ لوگ چیخو پکار، جی وہ یا جو آنکھوں سے اس نے مناظر دیکھیں، ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مسلسل اس کے دماغ کے اندر ایک ویڈیو کی طرح چلتے رہتے ہیں. اچھا. اور وہ چاہے جتنے جتن کرے بندہ، کوشش کرے، کہتے ہیں وہ ویڈیو یا وہ جو ٹیپ جو ہوتی ہے نا وہ بالکل بھی سٹاپ نہیں ہو رہی ہوتی ہے. تو مسلسل، اور اس میں مزے کی بات ہے سوتے جاگتے. وہ جب سوتا ہے بندہ تو اس وقت اس کو یا تو خواب آتے ہیں یا عام طور پہ اس میں نیند بھی انتہائی شدید طریقے سے ڈسٹرب ہوتی ہے. صحیح وہ سو بھی نہیں سکتے، سوئیں گے بھی تو کچی کچی نیند سوئیں گے، کیونکہ سلیپ کہتے ہیں کہ اکثر ہمارے پاس دوست آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ ہمارے بزرگ سوئے رہتے ہیں لیکن کہتے ہیں مجھے تو نیند نہیں آئی. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ جو نیند ہے نا اس کی 4-5 سٹیجز ہوتی ہیں، سٹیج 1، سٹیج 2، سٹیج 3، سٹیج 4 اور ایک ریم سلیپ ہوتی ہے، ریپڈ آئی موومنٹ سلیپ. اگر تو انسان کا دماغ پوری سلیپ کی سٹیجز میں سے گزرے تو وہ بڑی پرسکون اور اچھی اور ریفریشنگ نیند ہوتی ہے. لیکن اگر کوئی بندہ سوئے سٹیج 1 اور سٹیج 2 تک ہی نیند کرے اس کا دماغ، تو وہ بظاہر سو کے بھی نا وہ فیل کرتا ہے کہ میں تو جاگتا رہا ہوں. صحیح ہے. اور صبح اسی طرح کی بیزاری سی اور طبیعت میں بوجھل پن وہ نہیں ہوتی. بالکل. یہ تو مطلب موجودہ صورتحال میں تو میرے خیال میں ہر بندہ اس سے سفر کرتا ہے، جی بٹی سر، اس سچویشن سے. مجھے خود لگتا ہے کئی دفعہ کہ سو کے بھی بندہ اٹھا ہے اور ابھی تک آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی. جی بٹی اور سر، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل کم سوتے ہیں اور لگتا ہے کہ آپ کی نیند جو ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو چکی ہے، ایگزیکٹلی سکون فیل کرتے ہیں. ایسے صحیح فرمایا آپ نے. تو یہ جو 5 سٹیجز ہے تھوڑا سا ذرا اگر ہمارے سامعین کی بھی انفارمیشن کے لیے تھوڑا سا اس کو جی بٹی صاحب، جی میں عرض کرتا ہوں. بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ نے اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ اگر بیٹھے ہوئے ایک اس میں جس کو کہتے ہیں نا یہ جو آبدوز ہوتی ہے، جیسے آبدوز جو سمندر میں جو نیچے جو یعنی سطح سمندر سے نیچے جو کرتی ہے نا سفر. اب وہ آبدوز جو ہے نا بعض دفعہ وہ کہتے ہیں کہ پانی کی سطح سے نا وہ صرف 10 میٹر نیچے ہے. صحیح، ٹھیک ہے نا. پھر کہتے ہیں جی اب 20 میٹر نیچے ہو گئی ہے، اب کہتے ہیں جی 40 میٹر، اب کہتے ہیں جی یہ تو 100 میٹر نیچے چلے گی آبدوز. تو اس کا مطلب ہے وہ گہرائی جو ہے نا گہرائی، وہ یہ جو 10 میٹر سطح سمندر سے نیچے جب آبدوز ہوگی سمجھیں یہ سٹیج 1 سلیپ ہے. یعنی اب دماغ کی بہت ساری سمیں، بہت سارے سرکٹس وہ کافی حد تک آف ہو چکے ہیں، لیکن کچھ دماغ کی سمیں، دماغ کے سرکٹ سسٹم ابھی تک ایکٹیو ہیں، وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم آفس سے نہیں نکلتے ہیں تو کچھ لوگ ابھی تک کام کر رہے ہوتے ہیں، کچھ تالا لگا کے جا رہے ہوتے ہیں. تو وہ انسان کی اللہ تعالیٰ نے جو یعنی فزیالوجی بنائی ہے یا دماغ کی جو کیفیات بتائی ہے نا، اس کے بعد پھر سٹیج 2 پر سلیپ جاتی ہے. اس میں آپ سمجھیں کہ میجارٹی 60% تک دماغ کی سمیں سرکٹ جو ایکٹیو ہوتی ہیں نا وہ سو جاتی ہیں، یعنی سائلنٹ موڈ پر چلی جاتی ہیں. پھر اس کے بعد پھر سٹیج آتی ہے جس میں آلموسٹ 90% سمیں جو ہے وہ آف ہو جاتی ہیں. یہ سمجھیں کافی حد تک گہری نیند میں. اور سٹیج 4 میں کہتے ہیں کہ سوائے سانس کو چلانے والی اور دل کو چلانے والی اور معدے کے کچھ امپورٹنٹ فنکشن ہیں ان کو چلانے والی چند ایک سمیں جو نا جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ وہ بندہ بے فکری سے سو جاتا ہے، وہ تو نظام چلتا ہے، باقی ایبسلیوٹلی سائلنٹ موڈ پر نا، جیسے بے ہوشی کی، آلموسٹ بے ہوشی. اس لیے اس کو کہتے ہیں ڈیتھ ہے، مطلب آلموسٹ جو نیند ہے وہ جو دعا بھی پڑھی جاتی ہے نیند کی اور نیند سے بیدار ہونے کی، وہ کیسے دعا پڑھی جاتی ہے؟ اس کا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے مرنے کے بعد دوبارہ
زندہ کر دیا. صحیح ہے. سو کہتے ہیں موت واقعی وہ اللہ بسم کا اموت و احیا پڑھتے ہیں اس میں دیکھیں موت اموت و احیا. جی جی بالکل موت اور زندگی کا ذکر اس میں ایگزیکٹلی. سو وہ یعنی اس میں کنوے یہ کرنے کا کہ اتنی یہ ڈیپ سلیپ ہوتی ہے, اس قدر مدہوشی ہوتی ہے, اس قدر انسان مطلب سارا دماغ کا سسٹم جو سو رہا ہوتا ہے کہ آلموسٹ ویسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ مرا پڑا ہو جیسے نا. لیکن اللہ کی شان ہے کہ یہ جو سٹیج ہوتی ہے اس کا مطلب اس دماغ کی سمیں جو دن بھر کام کرتی رہتی ہیں 24 گھنٹے, سوچ و بچار, محنتیں, مشقتیں, کنسنٹریشن, ٹینشنز, یہ ساری سمیں فریش ہو کے نا اگلے دن دوبارہ ایکٹیو ہو جاتی ہیں. اچھا اس دوران دن بھر کے جتنے معاملات ہوتے ہیں نا, چونکہ بہت ساری یادیں ہوتی ہیں دماغ کے اندر, مثلا اسٹوڈنٹ ہیں, طالب علم ہیں, ظاہر ہے انہوں نے اسٹڈی کی ہوئی ہے, کہتے ہیں وہ جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں نا ان کی جو میموریز ہوتی ہیں نا, جو کچھ انہوں نے دن بھر سیکھا ہے, کہتے ہیں وہ میموری کی پروسیسنگ ہو کے نا وہ پراپر فائل سسٹم بنتا ہے, فولڈر بنتے ہیں, فائلیں بنتی ہیں, اور وہ پراپر اپنی جگہ پر جا کے نا وہ یاد جو اس کی ہوتی ہے نا علم یا جو اس نے سیکھا ہے, اسکل سیکھا ہے, کہتے ہیں وہ اسٹور ہوتا ہے. کہتے ہیں اگر یہ نیند صحیح نہ ہو نا تو کہتے ہیں لرننگ بھی افیکٹ ہوتی ہے, یعنی بندے کی جو علم ہے نا یا اس کی جو بھی چیزیں کہتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتی ہے. اس لیے میں اسٹوڈنٹس کو اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ یار جس دن امتحان ہے نا آپ کا اس دن پلیز ضرور آپ نے سونا ہے. صحیح ہے. اس لیے کہ میموری کی یا یادوں کی, علم کی جو پروسیسنگ ہے, جو سٹوریج ہے, وہ اچھی نیند کیے بغیر وہ نہیں ہوتی. بالکل. تو ایک فالس سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے, میں تو آج راتی کافی کے 2 کپ 4 کپ چڑھائے اور میں ساری رات پڑھتا رہا ہوں. ہاں بالکل. اگلے دن وہ بظاہر تو اپنے آپ کو سمجھ گئے ہوشیار, لیکن دماغ کے اندر جو سمیں نا جو میموری کو پروسیس کرتی ہیں, میموری سے واپس لاتی ہیں, کہتے ہیں وہ صحیح کام نہیں کرتی. سو یہ سلیپ کا آپ نے بتایا تھا کہ کتنی گہرائی پہ نیند ہے. تو جو لوگ ہوتے ہیں کسی بعض جو یعنی آپ سمجھ جذباتی نفسیاتی کیفیات, جس میں یہ PTSD والی بھی کیفیت ہے, اس کے اندر کہتے ہیں کہ وہ سٹیج 1 2 کے اوپر ہی بس دماغ سے ہوتا ہے, باقی سمیں اسی طرح ایکٹیو رہتی ہیں. تو چونکہ وہ ایکٹیو رہتی ہیں اس لیے وہی مناظر جو دردناک مناظر ہیں یا صدمے والے مناظر ہیں, کہتے ہیں وہ بار بار گھومتے ہیں, ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں. ایک تو یہ اس کی علامت ہے. وہ مریض کہے گا جی مجھے یہ یادیں یا یہ جو سوچیں نا ہر وقت میرے ذہن میں گھومتی ہے, سوتے بھی خواب اسی طرح کے خوف زدہ دہشت والے مطلب ہے, اور وہ پریشان کن خواب بھی اسی طرح آتے ہیں, اور دن کے ٹائم پر تو بار بار یہ چیز ریپیٹ ہوتی ہے. یہ اس کی ایک علامت ہے. سو اگر کسی ذہنی صدمے سے گزرنے کے بعد آپ سمجھ کہ 3 مہینے گزر گئے, 3 مہینے سے زیادہ ٹائم گزر گیا, ابھی بھی وہ کہتا ہے کہ جی مجھے وہی مناظر ریپیٹ ہوتے ہیں میرے دماغ میں, بار ریپیٹ ہوتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ یہ PTSD کی ایک علامت موجود ہے. لیکن ایک علامت کی بنیاد پر ہم ڈائگنوز نہیں کرتے ہیں. جو ہمارا سائیکیٹری میں جو ڈائگنوزز ہوتا ہے, یہ میں اپنے دوستوں کو یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ ہم پہلی دفعہ جب کسی بھی ہمارے پاس دوست بہن بھائی آتے ہیں کوئی کنسلٹیشن لینے کے لیے, مشورہ لینے کے لیے, تو ہماری کوشش ہوتی ہے کم سے کم آدھا گھنٹہ صرف ہم اس بیماری کی یہ ساری تفصیلات معلوم کرتے ہیں. ایسے بن دیکھے یا تھوڑا سا دیکھا یا فون پر بات ہوئی تو ہم ڈائگنوز نہیں کرتے ہیں, کیونکہ اٹ از اے ویری سیریس, آئی مین پروفیشنلی بڑی سیریس ایک چیز ہے نا. لیں جی بٹ یہ سب اس کے بعد پھر دوسرا آتا ہے, ان کے اندر نا ہر وقت نا ان کا ذہن, ان کا دل اور ان کا جسم وہ ہر وقت نا ایک ایب نارمل لیول کے اوپر نا ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے. صحیح. یعنی ایک ہوتا ہے نا کہ انسان تھوڑا سا بیچ میں ریلیکس ہو جاتا ہے, ان کا ذہن اور احساب ریلیکس نہیں ہوتے ہیں, بریک نہیں ملتی, اور اس میں وہ مسلسل ایسے لگتا ہے جیسے بندے نے نا کوئی بہت ہی ابھی کوئی جیسے کوئی اس نے ابھی کوئی جنگ کرنی ہے نا جیسے. تو جو حالت جنگ میں نہیں, جو بندے کا ذہن اور ہر چیز پورا جسم ایکٹیو, بلکہ اوور ایکٹیو, اوور الرٹ, تھینک یو ویری مچ, اوور الرٹ 24 گھنٹے. اب امیجن کریں کہ انسانی دماغ اور اعصاب کی جو کیپیسٹی ہے وہ یہ ہے کہ بیچ میں الرٹ ہوتا ہے, بیچ میں تھوڑا سا ریلیکس ہوتا ہے. اگر وہ مسلسل الرٹ رہے گا تو پھر کیا ہوتا ہے, اس کا ذرا سی آواز آئی, دروازہ کھلا, فون کی بیل بجی, ایک دم سے جس کو ادھر پٹھوار میں پنجاب میں ترا نکل جاتا ہے, وہ چونک جاتا ہے, جیسے بار بار چونکتا ہے. اب وہ 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ چونکے گا, کتنی آوازیں آتی ہیں, بچے نے بات کرنی ہے, گھر میں اور لوگوں نے بات کرنی ہے, دروازہ کھل بند ہونی ہے, فون بجنے, اس کا ہر آواز کے اوپر نا ترا نکلتا ہے, چونک جاتا ہے, اور ایک دم سے ایسے لگتا ہے جیسے اس کی جان نکلنے لگی تھی نا. اتنی سینسٹیوٹی ہو جاتی ہے اس کے اندر پیدا. یہ دوسری علامت ہے. یہ تھوڑا بہت سبھی میں ہوتا ہے, لیکن ان لوگوں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے, تقریباً ہر وقت ہی ہوتا ہے اور ہر روز ہی ہوتا ہے, اور کئی مہینے یہ چلتا رہتا ہے. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ہم علامتیں ڈسکس کر رہے ہیں, میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہا تھا کہ اپنے جو بھی لسنرز ان کو بتا دوں کہ یہ پروگرام اس وقت فیس بک پہ لائیو دیکھا بھی جا سکتا ہے. ہمارا جو پیج ہے FM 102.2 کا فیس بک پہ ہمارے جو سامعین اس وقت موجود ہیں جو ہمیں سن رہے ہیں, وہ اگر دیکھنا چاہیں اس پروگرام کو
تو وہ FM 102.2 کا پیج ہے فیس بک پہ, وہاں پہ لائیو اس پروگرام کو دیکھ بھی سکتے ہیں, کامنٹ بھی کر سکتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب پلیز علامات ڈسکس کر رہے تھے. جی سو ایک تو یہ ہے کہ وہ یادیں اور مناظر دو سے آڈیو ویژول وہ بار بار ریپیٹ ہوتے ہیں مائنڈ میں, جی, اور خوابوں میں بھی آتے ہیں, سوتے ہوئے بھی آتے ہیں, اور جاگتے ہوئے بھی. دوسرا کہ بندہ ہر وقت ہائپر الرٹ, صحیح, اوور الرٹ ہر وقت, اور چونکتا ہے, ایک ایک بات پر چونکتا ہے, اور اس سے ایک ایسا مارشل آرٹ ریفیو لگا ہوتا ہے. کوئی بچہ بیچارہ گھر میں بات نہیں کر سکتا, بڑا بات نہیں کر سکتا, یعنی وہ نارمل جو ایک گھر کے اندر ایکٹیویٹیز ہوتی ہے نا, وہ برتن خاتون خانہ رکھنا, وہ ہر چیز کے اوپر نا ان کا ایک دم سے وہ چونک جاتے ہیں اور بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں, ان میں سے کوئی بھی چیز ایسی نہیں کوئی جان بوجھ کے کر رہے ہیں, یہ بلکہ ایک بیماری کی حالت ہے اور اس کی بیماری کی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے. تیسری جو عام علامات ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ نا اوائڈ پھر کرتے ہیں, چونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو تکلیف دیتی ہے, آوازیں بھی پریشان کرتی ہیں, ٹھیک ہے نا, عام وہ چونکہ حالت ایسی ہوتی ہے نفسیاتی طور پر گفتگو, تو وہ کہتے ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں, کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں, وہ ہر چیز کو اوائڈ کریں. اوائڈ کرتے کرتے وہ ظاہر پھر اپنا جو ان کا پروفیشنل کام ہے, جو ان کا دن کی جو روٹین ہے, کہیں آنا جانا ہے, کوئی کام کاج کرنا ہے, کہتے ہیں ان ساری چیزوں سے آہستہ آہستہ یہ دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور بالکل آئسولیشن میں. اور جب یہ آئسولیشن میں جاتے ہیں تو ظاہر اس کے بعد پھر اور یعنی پیچیدگیاں اور پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے پر ایک بندہ بہت اچھا سولجر ہے, مثال کے طور پر سیکیورٹی فورسز میں بندہ کام کرنے والا ہے, یا عام ایک اسٹوڈنٹ ہے, جی, تو وہ اتنا آئسولیٹ ہو جائے گا کہ یار مجھے کوئی آواز بھی نہ آئے, کوئی بندہ نہ میرے ساتھ بات چیت نہ کرے. یہ ایک بڑی عجیب و غریب تکلیف دہ کیفیت پیدا ہوتی ہے. اس کے بعد ایک اور جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بندہ جس طرح نمبنگ اس کو کہتے ہیں, نم ہو جاتا ہے بالکل. نم کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی ایک ہوتا ہے نا, آپ سے کوئی بات کرے, کسی بھی مطلب ہے موضوع پر بات کرے جس میں کوئی تھوڑے جذباتی پن ہو, کوئی خوشی ہو یا کوئی غمی کا موقع ہے, تو بندے کا موڈ اور مزاج اس کیفیت کے مطابق تھوڑا سا چینج ہوتا ہے. لیکن اس میں وہ اسپاٹ رہتا ہے بالکل, کوئی ریئیکشن شو نہیں کرتا, کوئی ریئیکشن فیشل ایکسپریشنز نہیں آتے, کوئی جسچرز ایسے نہیں آتے. ایگزیکٹلی. اچھا, اس سے پھر لوگ سمجھتے یار یہ کیا ہے, بندے کا ایٹیچیوڈ ہے, یہ دیکھو نہ یہ خوش ہو رہا ہے, نہ یہ دیوار کی طرح نا. اچھا, وہ بندہ بیچارہ بڑا بے بس ہوتا ہے نا, ہی از سو ہیلپ لیس, کہ جس طرح ایک آپ کہ شیشہ جس طرح آئینہ ہوتا ہے نا, آئینے کے اوپر کوئی چیز اگر ڈال لیں مٹیریل, تو وہ شیشہ سے اندھا سا ہو جاتا ہے. تو اسی طرح ان کا جذباتی طور پر ان کی جو کیفیات ہوتی ہیں نا, وہ بالکل ایسے ہو جاتی ہیں جیسے کسی نے نا بس وہ جذبات کو نا زیرو سائلنٹ موڈ پر کر دیا, ریئیکشن نہیں ہوتا, اس لیے انجوائے نہیں کر پائیں گے. اچھا, یہ چار اس کی موٹی موٹی علامات ہوگی. اس کے بعد پھر کہتے ہیں بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ اس اذیت سے گزرنے کے بعد بعض لوگ کلینکل ڈپریشن کی کیفیات بھی ہوتی ہیں, اس کا میں بھی ذکر کروں گا, کلینکل ڈپریشن میں مزید کیا علامات ہوتی ہیں. اس کے بعد سوشلی مطلب ہے پروفیشنلی باقی جو معاملات ہوتے ہیں, ذمہ واری ہوتی ہیں, ان سے بھی یہ عام طور پہ تھوڑے سے دور ہو جاتے ہیں. سو ڈائگنوز کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے یا سمجھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کیا اس بندے کو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ڈس آرڈر والی کیفیت تو نہیں ہے. پہلے سب سے پہلے دیکھیں کسی صدمے والی ایسی کیفیت سے گزرا ہے, یا گزرا نہیں ہے لیکن ٹی وی پہ اس نے کوئی ایسے امیجز تو نہیں دیکھے تھے, کوئی ایسی ہارر مووی یا ہارر والے سین تو نہیں اس نے دیکھے تھے. اگر وہ دیکھے ہیں اور اس کے بعد یہ چیز کیفیت ہوئی ہے, پیدا ہوئی ہے, پھر جب ان کے رویے, ان کے بیہیویئر, ان کی معاملات کو دیکھیں, تو اس میں پتہ چلے کہ یار یہ تو بار بار نا ان کو وہی چیز مائنڈ میں ریپیٹ ہو رہی ہے, بہت زیادہ یہ ہائپر ویجیلنٹ ہو گئے ہیں, چونک جاتے ہیں ایک ایک بات کے اوپر, سوشلی آئسولیٹ ہو گئے ہیں, ایموشنلی بالکل نم ہو گئے ہیں. اس کا مطلب یہ پی ٹی ایس ڈی والی ہی کیفیت ہے. اس پر مزید پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ جو سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہیں, میں اکثر گزارش کرتا ہوں کہ اس میں سارے ڈاکٹر کافی حد تک سمجھ سکتے ہیں, لیکن کلینکل سائیکالوجسٹ جن کا یہ سبجیکٹ ہے, یا جو سائیکیٹرسٹ ہوتے ہیں ان کا چونکہ سبجیکٹ اس کو ڈیل کرتے ہیں, اور ان میں بھی جن نے ٹراما سائیکالوجی کی یہ فیلڈ ہے جس میں کہتے ہیں کہ جو لوگ صدمے کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں نا, یہ اسپیشلسٹ کے کورسز ہوتے ہیں. تو یہ لوگ بہرحال 3 کیٹیگریز ہیں جو اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں اور بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں. باقی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ اس میں جو ایج فیکٹر ہے, یا بچوں اور بڑوں کی علامات سملر ہیں یا اس میں کوئی ڈفرنس ہے, اور اسی طرح علاج کا طریقہ کار بھی کوئی ایک ہی اختیار کیا جاتا ہے یا کہ ڈفرنٹ اس کے ہے؟ جی بٹی سر, جی بہت شکریہ. بالکل ایج کے حساب سے, اور جو جس کی جو کور سمٹم ہے, جو فاؤنڈیشن سمٹم, یہ تو کہتے ہیں کہ جو ان مناظر کا یا آڈیو ویژول جو بھی اس سین میں ہوتے ہیں ان کا بار بار ریپیٹ ہونا, یہ تقریباً سب میں یہ موجود ہوتی ہے. فلیش بیکس کا بار بار آنا, وہ بار بار ایک چیز
ایسے لگتا ہے دوبارہ کسی نے ویڈیو کلک کر دیا نا, دوبارہ وہ ریپلے ہونا شروع ہو جاتی ہے. بالکل یہ کامن ہے سبھی میں, چاہے وہ بڑا ہو چاہے بچہ ہو چاہے مطلب جس بھی ایج گروپ کا ہو, عام طور پر یہ سمٹم جو نا یہ رہتی ہے. اسی طرح وہ جو ہائپر اراؤزل اسٹیٹ ہے, جی ہائپر ویجیلنٹ جو اسٹیٹ ہے نا, جس میں چونک جاتے ہیں, طرح نکلتا ہے بار بار, یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ارسپیکٹو آف ایج تقریباً سب میں یہ علامت موجود ہوتی ہے. اس کے بعد اوائڈ کرنا اور ایموشنلی نمب جو ہو جاتے ہیں نا, بالکل ایموشنلی جیسے پیرالائز سا بندہ ہوتا ہے نا, ایموشنل ریئیکشن نہیں دماغ جنریٹ کر رہا تو ایسا, یہ بھی کامن ہے. باقی اس کے علاوہ تھوڑا سا بچوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض بہت زیادہ اریٹیبل ہو جائیں گے, زیادہ غصے والے ہو جائیں گے, زیادہ لوگ پھر ان کو کہتے ہیں کہ شاید یہ بچہ پہلے بڑا بہت ہی تمیزدار تھا, بہت اچھا بچہ تھا, بھی عجیب سا ہو گیا. ان کی جیسے اسٹڈیز ہیں, فار ایگزامپل اسکول کا جو ان کا معاملات ہے, ان کی جو دوستوں میں کلاس روم میں جو بیہیویئر ہوتا ہے, ان کے اندر ایک چینج ظاہر آنا شروع ہو جائے گا. سو ٹریٹمنٹ میں بھی پھر ہم ان کی جو سمٹم ہوتی ہے وہ دیکھتے ہیں سمٹم کی نوعیت کیا ہے, کیونکہ ایک تو جنرل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے پی ٹی ایس ڈی کی, یعنی ایز اے ڈس آرڈر. پھر اس کے بعد انڈیویجول جو علامات ہیں نا, کہ کس میں کون سی علامت زیادہ شدید ہے اور کون سی علامت اس کی زندگی کو زیادہ یعنی وہ متاثر کر رہی ہے, اس کے حساب سے پھر ٹریٹمنٹ کا ایک پیکج بنایا جاتا ہے, جس کو ہم جنرلی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی یہ بتاتے ہیں بایو سائیکو سوشل ماڈل. بایو سائیکو سوشل ماڈل میں ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بایولوجیکل ٹریٹمنٹ کتنی چاہیے ہوگی اور کون سی چاہیے ہوگی. اس میں کچھ دوائیاں بھی ہیں بڑی مفید ہیں. سو جب ہم پیشنٹ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس مریض کو دوائی بھی دینی پڑے گی تاکہ اس کے اعصاب ریپیئر ہوں. اگر دماغ کے اندر کوئی سیروٹونین کے لیول, نورپینفرین کے لیول, جو ان کو ہیپی ہارمونز بھی کہتے ہیں, جو موڈ کو ریگولیٹ کرنے والے ہوتے ہیں, اگر ہم سمجھیں کہ ان کے اندر کوئی پرابلم ہے, کوئی ڈیفیشنسی ہے, تو پھر ہم وہ دوائیاں دیتے ہیں جن سے وہ سسٹم دوبارہ سے ریکور کر جائیں. نارملی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ٹریٹمنٹ کے بعد ایک نارمل لائف میں آنے میں کتنا ٹائم لگ جاتا ہے, یا یہ بھی ویری کرتا ہے سچویشن ٹو سچویشن یا پرسن ٹو پرسن؟ جنرلی کہتے ہیں بیٹی صاحب کہ 3 سے 6 مہینے تک مطلب ہے کافی حد تک چیزیں سیٹل ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اچھا, آن دا ایوریج 6 مہینے لگتے ہیں. 6 مہینے کے بعد بھی اگر یہ پرسسٹ کریں تو ان کو پھر ہم کرونک پی ٹی ایس ڈی کی ایک کیٹیگری ہوتی ہے وہ لے لیتے ہیں, یعنی ضرور لمبی ہو جاتی ہیں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ ویری کرتا ہے, اس کی ٹائم ڈیوریشن ہم فکس نہیں کر سکتے کہ جی 6 مہینے جو ہی گزریں گے تو بندہ ایک دم سے ساری علامات ٹھیک ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے, تھوڑا سا ٹائم ڈیوریشن اوپر ویری. ٹریٹمنٹ ملی ہے کہ نہیں ملی ہے, اس بندے کی جنرل ریزیلینس کیسی ہے, اس کی کوپنگ سکلز کیسے ہیں, اس کی اپنی پرسنل اسٹریس مینجمنٹ کیسی ہے, کوئی ایکسپرٹ جو ہے جو اس سبجیکٹ کو سمجھتا ہے اس کے ساتھ ان کا ہوا ہے, رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. جنرلی اگر اس کے اوور اینڈ ابو اگر کو ماربیڈیٹی اسٹیٹ کہتے ہیں, اگر ساتھ ڈپریشن بھی آ جائے, کلینکل ڈپریشن بھی ساتھ آ جائے, یا کوئی اور بیماری آ جائے, یا اس میں ایک بڑا خدشہ ہوتا ہے, بہت خطرہ ہوتا ہے, اس میں بہت ریسرچ ہو چکی ہے باہر کے ملکوں میں بھی, کہ اس کیفیت میں لوگ پھر وہ تھوڑا سا سکون حاصل کرنے کے لیے نا عام طور پر نا کسی نہ کسی دوائی کی طرف, خاص کر نشہ آور دوائیوں کی طرف نا, جن ویسٹ میں یا ان ملکوں میں جو لوگ الکوہول کی طرف زیادہ جانا شروع ہو جاتے ہیں, باقی جو چیزیں ہیروئن ہوگی یا چرس یا اس طرح کی ڈرگس, اگر اس طرف بندہ چلا جائے تو پھر مزید ایک ظاہر پیچیدگی پیدا ہو جائے گی نا. تو ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کی علامات کی شدت, ان کی کوپنگ اسٹریٹجیز کیا تھیں, اور ٹریٹمنٹ کس طرح کی ملی, یا کوئی ساتھ اور کمپلیکیشن ساتھ ڈیولپ نہیں ہوئی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر جیسے کسی حادثے کے نتیجے میں, کسی صدمے کے نتیجے میں بندہ جو ہے وہ پی ٹی ایس ڈی کا شکار ہو گیا ہے, دوبارہ اسی طرح کا کوئی حادثہ اس کے لیے کتنا متاثر کن ہو سکتا ہے؟ ریپیٹڈلی ہمارے یہاں جیسے دیکھا گیا بم بلاسٹ ہو گئے, مطلب یہ ایپیسوڈز تو کافی ریپیٹ ہوئی ہیں ہمارے یہاں تو ڈفرنٹ شیپس. جی بٹی صاحب, بالکل بالکل. اچھا بٹی صاحب, اس میں ایک جو میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں جو اس کا آپٹیمسٹک جو سائنٹیفکلی بھی جو پروو ہوئی ہیں جو چیزیں نا, میں پہلے وہ بتاؤں. صحیح. ایک اس میں کیٹیگری ہوتی ہے جس کہتے ہیں پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ. صحیح. یہ پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ جو ہے نا, اس کا اگر لفظی ترجمہ بھی کیا جائے, اس کا مطلب ہے ایک بندہ جو نا اس ٹراما کی کیفیت سے گزرنے کے بعد نا زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے. صحیح. اس لیے ہمارے خاص کر جو سیکیورٹی فورسز میں جو لوگ ہوتے ہیں, ہمارے جو آفیسرز ہوتے ہیں, جو سولجرز ہوتے ہیں, جو بار بار ظاہر ان کیفیات میں, ان کا تو مشن ہی ایسا ہوتا ہے نا کہ وہ لائف اینڈ ڈیتھ کے سینس ان کو مطلب دیکھنے پڑتے ہیں, بار بار دیکھنے پڑتے ہیں, ان کے جاب کی نوعیت ایسی ہے. تو کہتے ہیں اس میں ایک تو وہ کیٹیگری ہے جو بعض دفعہ ان حالات سے گزر کر مزید وہ ذہنی طور پر, اعصابی طور پر اور مضبوط ہو جاتے ہیں, اسٹرانگ ہو جاتے ہیں اور زیادہ. اور یہ بہت سارے لوگوں میں انفیکٹ یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ اس میں ٹراما کی کیفیت سے گزر کے وہ اسٹرانگ ہو جائیں گے. لیکن کچھ گروپ ہوتے ہیں جن کو ولنریبل گروپس کہتے ہیں نا. ولنریبل کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کیپیسٹی شاید اتنی نہیں تھی,
ان کی کوپنگ سکلز ایسے اچھے نہیں تھے, ٹریٹمنٹ کی اپرچونٹی صحیح سے نہیں ملی, یا معاملات ایسے پیچیدہ ہو گئے ان کے, جو میں ون آف دا کمپلیکیشنز کہ پی ٹی ایس ڈی میں چاہے کوئی عورت ہے یا مرد ہے, ان کے اندر وہ جو علامات میں نے آپ کو بتائی ویسی عجیب و غریب ہو جاتی ہیں کہ سوشل آئسولیشن ہو رہی ہے, بے سکونی ہے, آواز ایک ایک آواز ہے, تو کئی دفعہ ان کی سیپریشن ہو جاتی ہے. تو خدا نخواستہ کوئی میرج کا ایشو بھی ساتھ بیچ میں بن گیا, جو رشتے تھے, جو سہارے تھے, چونکہ لوگ سارے ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں اور صحیح سمجھ نہیں پاتے ہیں, ان کی وجہ سے دور ہو جاتے ہیں لوگ. تو اگر ایسی کوئی سچویشن ہو تو پھر اس میں زیادہ یہ لوگ ولنریبل ہوتے ہیں, ری ٹراماٹائز ہو سکتے ہیں. یعنی ری ٹراماٹائز کا ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک دفعہ پہلے زخم لگا تھا اور اسی زخم پر ایک اور زخم لگا تو ظاہر وہ زخم اور زیادہ گہرا ہو سکتا ہے. صحیح ہے. تو ڈاکٹر صاحب کیا کوئی شدید بیماری بھی پی ٹی ایس ڈی کا وجہ بن سکتی ہے؟ جی تھینک یو ویری مچ بٹی صاحب. کہتے ہیں کہ اس میں ایک ہماری ٹرم یوز ہوتی ہے بریکنگ بیڈ نیوز, کچھ اس کو بریکنگ سیڈ نیوز بھی کہتے ہیں, کہ مثال کے طور پر نا ایک بندہ ٹھیک ٹھاک ہنستا مسکراتا ہوا چلتا پھرتا اسپتال میں آیا, کچھ اس کو علامات تھیں, مثلا چیسٹ میں اس کو تھوڑی پرابلم تھی, کوئی درد تھی, کوئی تھوڑا سانس کا مسئلہ تھا, اور وہ آئے اور انہوں نے ایکس ریز کرائے ہیں, ٹھیک ہے, یا کوئی اور ٹیسٹ کرائے, سی ٹی اسکین کرائے, اور پتہ چلا جی یہ تو بہت ہی یعنی تقریباً آخری درجے کا نا یہ کینسر ہے. اور اگر ڈاکٹر صاحب کو یہ جو سبجیکٹ ہے, اس کو باقاعدہ سبجیکٹ اب ہم پڑھاتے ہیں ہم, بریکنگ بیڈ نیوز, ایک ٹیکنیک ہے کہ اگر کوئی ایسی خبر آپ نے مریض کو دینی ہے, کوئی ایسی کوئی بیماری ہے جو کافی حد تک اس کی شدید ریپرکشنز ہیں اور وہ اس کی زندگی کو, اس کے معاملات کو کمپلیٹلی چینج کر کے رکھ دے گی, تو وہ ہو سکتا ہے وہ خبر آپ جب سنائیں نا تو اس خبر کے سننے سے وہ بندہ نا اعصابی طور پر نروس بریک ڈاؤن کی ٹرم بھی جس کو یوز کرتے ہیں, اس کو پی ٹی ایس ڈی والی علامات ہو جائیں. تو ہم اس میں پھر بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں, اس کو باقاعدہ سٹیجز ہیں, سٹیپس ہیں کہ کتنا بتانا ہے, کب بتانا ہے, کون سی چیز نہیں بتانی ہے, لیکن وہ بتانے کا جو طریقہ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس میں بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اگر کسی فیملی ممبر کو یا مریض کو ایک دم سے کوئی بتانا ہے اس کو صحت کا, خدا نخواستہ کہ دماغ کے اندر آپ کا کوئی رسولی ہو گئی ہے, یا کوئی سینے میں یہ مسئلہ ہو گیا ہے, یا کوئی گردوں کے اندر یہ ڈیفیکٹ ہو گیا ہے, یا کوئی جیسے ایچ آئی وی ایک ڈیزیز ہوتی ہے, اس طرح کی ڈیزیز آپ نے بتائی, تو پلیز یہ میری گزارش ہے اپنے دوستوں سے بھی سب سے کہ آپ اس کو فوری طور پر اور یعنی بے دردی کے ساتھ نہیں بتانا ہے مریض کو, بڑے آرام سے تحمل سے تیاری کر کے, جو اس کے اسپائک ماڈل ایک ہوتا ہے باقاعدہ اس کا بریکنگ بیڈ نیوز کا نا, جس میں باقاعدہ آپ سیٹنگ کرتے ہیں, ارینج کرتے ہیں, اس میں پرائیویسی ہوتی ہے, پھر پیشنٹ کو کیسے آپ نے وہ چیز بتانی, انفارمیشن دینی ہے, پھر مریض جو جذباتی ذرا اس میں ہوئے گا, صدمے سے گزرے گا, اس صدمے سے اس کو ہیلنگ کا پروسیس کیسے آپ نے کرنا ہے. بالکل. سو ایسا ممکن ہے کہ کوئی بہت بڑا ایسا کرنا ٹراما ہو, لیکن جو بندہ ولنریبل ہے, جو بہت سینسٹیو ہے آلریڈی, وہ ہو جائے ایک عام اس طرح کی کیفیت دیکھ کے, یا ٹی وی پر میں جیسے میں نے کہا مناظر دیکھ کے نا, بالکل ہارر مووی دیکھ کے اس میں بھی ہو جائے, اس لیے ڈسکلیمر وغیرہ بھی لگائے جاتے ہیں. بالکل کہ زور دل ادراد نہ دیکھیں اور بچے نہ دیکھیں. جی 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 ایگزیکٹلی صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی جو مختلف اس کی ہم نے سمٹمز میں بات کر رہے تھے اور اس کے مختلف کیفیات کی بات ہو رہی تھی, تو وہاں آپ نے ذکر کیا کہ آگے چل کے کلینکل ڈپریشن میں بھی جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے پی ٹی ایس ڈی. جی جی تھوڑا سا اس کے بارے میں. جی بٹی صاحب تھینک یو ویری مچ. اس میں خاص طور پر ان جنرل کلینکل جو ڈپریشن ہے اس کے بارے میں جو کویشچنس اور دوست بھی, بعض ٹیچر صاحبان بھی میرے ساتھ انہیں ڈسکشن کی, تو انہوں نے کہا کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اور بتائیں آپ. سو کلینکل ڈپریشن, ایک تو کلینکل ڈپریشن جو دنیا بھر میں اس وقت جتنی بھی ریسرچ ہو رہی ہے ویسٹ میں, ایسٹ میں, وہ اب عالمی ادارہ صحت WHO ان کی بھی رپورٹ ہے کہ اس وقت جو کلینکل ڈپریشن ہے یہ دنیا بھر میں تمام بیماریوں کو جمع اگر کریں نا, ان تمام بیماریوں سے کتنا انسانیت متاثر ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ اس وقت نمبر 2 پر ہے, اور یہ شاید نمبر 1 پر چلی جائے گی کلینکل ڈپریشن. اچھا, کہ کلینکل ڈپریشن سے جتنے لوگ متاثر ہو رہے ہیں, ان کی صحت, ان کی فیملیز, ان کے معاملات, ان کی تعلیم, ان کے سوشل ریسپانسبلٹیز, پروفیشنل ریسپانسبلٹیز, اور ایک اگر کلینکل ڈپریشن ایک انسان کو کسی کو ہوتی ہے فیملی میں, تو فیملی پوری کی پوری متاثر کتنی ہوتی ہے. تو اوور آل یعنی اس کا جو برڈن ہے نا, یا اس کا جو امپیکٹ ہے, اگر وہ کیلکولیشن کی جائے تو کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا بھر میں نا یہ سب سے شدید اور یہ وہ بیماری جو سب سے زیادہ انسانیت کو افیکٹ کر رہی ہے. اچھا, ہمارے ہاں دنیا کے تقریباً سارے ممالک میں کسی حد تک, لیکن ہمارے ہاں ابھی تک اس کے بارے میں بالکل بھی پراپر آگاہی نہیں ہے. یعنی ڈپریشن کی جو علامات ہیں میں وہ پہلے بتا دیتا ہوں آپ کو. بالکل. لیکن وہ جب ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں تو دوست, فیملی ممبر
وہ سمجھنے میں یا انسان خود سمجھنے میں کتنا ٹائم لگا دیتا ہے بالکل. اور اس دوران کتنے نقصان ہوتے ہیں اور کتنی اذیتوں سے پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا میں ذکر بعد میں کرتا ہوں. جی تو کلینکل ڈپریشن میں ان جنرل کہتے ہیں کہ یہ وہ کیفیت ہے کہ جس کے اندر یعنی انسان کے جو اعصاب ہیں، انسان کا جو دماغ ہے، اس کے اندر جو موڈ کو، مزاج کو ریگولیٹ کرنے والے جو کیمیکلز ہیں، جو نیورو ٹرانسمیٹرز ہیں، جس میں جی. دو بڑے مشہور ہیں، عام لوگوں کو بھی پتا، سیروٹونین اور صحیح ہے. نورپینفرین. صحیح ہے. کہتے ہیں کہ یا تو اس کی کوانٹٹی کم ہو جاتی ہے، اچھا مقدار کم ہو جاتی ہے، یا یہ نیورو ٹرانسمیٹر جن سرکٹس کے اندر یہ آپریٹ کرتے ہیں نا، باقاعدہ وہ جس طرح کمپیوٹر میں سرکٹس ہوتے ہیں نا، اسی طرح الیکٹرانک سرکٹس ہوتے ہیں انسان کی دماغ کے اندر بھی، یا وہ سرکٹس جو نا ان کی ایفیشنسی کچھ کم ہو جاتی ہے، ان کی سینسٹیوٹی یا ان کی پرفارمنس جو نا وہ کم ہو جاتی ہے. اس کی مثال، سادہ مثال میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے میں بتاتا ہوں کہ جیسے گاڑی کی یا موٹر سائیکل کی یا موبائل کی بیٹری جیسے آہستہ سے لو پہلے ہوتی ہے، لو کی ڈاؤن ہو جاتی ہے. جی. اب جب ڈاؤن ہو جاتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہ گاڑی سٹارٹ بھی نہیں ہوئے گی، اس کی ہیڈ لائٹ بھی آن نہیں ہوئے گی، صحیح ہے. یعنی وہ فنکشن ساری ختم ہو جائے گا. فنکشن ختم ہو جائے گا. جی. بے شک وہ نیو برانڈ گاڑی ہو، دیکھنے میں بڑی امپریسو گاڑی ہو، موبائل آپ کا دیکھنے میں بڑا امپریسو آئی فون ہو، لیکن اگر بیٹری اس کی ڈاؤن ہے تو وہ زیرو ہو گیا. صحیح. سو ایگزیکٹلی یا تو یہ جو سیروٹونین اور نورپینفرین یا ان کی مقدار میں کوئی مطلب کمی بیشی ہو جاتی ہے، کمی عام طور پر، یا وہ جو سرکٹس ہوتے ہیں نا وہ ڈاؤن ہو جاتے ہیں. صحیح. اس کی وجہ سے کیا کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے مزاج میں تبدیلی آتی ہے، اور مزاج میں انتہائی شدید اداسی. اچھا. یہ جو اداسی اور یہ جو افسردگی ہوتی ہے یہ اتنی شدید ہوتی ہے، اتنی شدید ہوتی ہے کہ یہ جس بندے کو ہوتی ہے نا صرف وہی بتا سکتا ہے کہ کتنی شدید ہوتی ہے. اور اس لیے ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی، اپنے دوستوں کو یہ بتاتے ہیں کہ اس کو ڈیفرینشیٹ کریں. ایک نارمل سیڈنس ہوتی ہے، جی. مثلا کوئی سیٹ بیک ہو گیا، ڈس اپوائنٹمنٹ ہو گئی، صحیح. چھوٹا بڑا نقصان ہو گیا، کوئی پریشانی ہو گئی ہے، تو اس وقتی طور پر انسان تھوڑا سا نا سیڈ بھی ہو جاتا ہے، اداس ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. وہ دیکھیں کہ 5 منٹ 10 منٹ 2 گھنٹے کے بعد انسان آٹومیٹکلی ریکور کر جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. رائٹ. یا آپ کے دوست آ گئے، اچھے دوست آ گئے، فیملی ممبر آ گئے، تھوڑا سا چیئر اپ کیا لوگوں نے، ایک دم سے آپ ریکور ہوتے ہیں. صحیح. کلینکل ڈپریشن میں یہ جو موڈ کی سٹیٹ ہوتی ہے نا، یہ بالکل ایسے ڈاؤن ہوتا ہے جس طرح وہ بعض لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات نہیں، سر ٹائٹینک جیسے سنک نہیں ہو جاتا، بالکل باٹم آف دا سی پہ چلا جاتا ہے. صحیح. اینڈ دیر از نو وے کہ یہ واپس لایا اوپر جا آئے. سکے. ٹھیک ہے. بالکل. ایگزیکٹلی موڈ کی سٹیٹ یہ ہوتی ہے. اب صحیح. چونکہ موڈ کو جو ریگولیٹ کرنے کی والی جو سمیں ہوتی ہے، انسان کے مورال کو، اس کے حوصلے کو، اس کی یادداشت کو، اس کی نیند، بھوک، پیس آف مائنڈ، اس کی دلچسپیوں کو، ہر چیز کو یہ افیکٹ کرتی ہے. لہذا دوسرے نمبر پر جو چیز آ جاتی ہے وہ ایک بندہ نا اس کی دلچسپیاں ختم ہو جاتی ہیں. ایک اچھا خاصا انسان ہوگا، خاص کر جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، آپ نے دیکھا ہمارے بزرگ اپنے بچوں کا، ان کے بچوں کا، بعض وہ ان کے بچوں کا نا خیال رکھتے ہیں، ہر چیز پہ نظر ہوتی ہے. جی. لیکن جب یہ کلینکل ڈپریشن کی سٹیٹ آتی ہے تو وہ بالکل ان کی دلچسپیاں نا ماند پڑ جاتی ہیں، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی ہے، صحیح. کسی چیز کو انجوائے بھی نہیں کرتے ہیں. خوشیاں بھی آ رہی ہیں، معاملات بھی آ رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں وہ خوشی کی ایک جو سپارک ہوتا ہے نا وہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر نا ہمت اور انرجی کو جو لیول ہوتا ہے نا وہ بالکل زیرو، جیسے وہ میں کہا نا بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے. جسمانی طور پر بھی، ذہنی طور پر بھی ہمت جواب دے جاتی ہے، بالکل نہیں ہمت ہوتی ہے. آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، ملنا جلنا، ہر چیز میں نا عدم دلچسپی اور ہمت ہی نہیں رہتی ہے. صحیح. سو اس لیے گھر کے معاملات ہوں، کام ہوں، ذاتی کام ہوں، فیملی کے معاملات ہوں، وہ انسان نبھا نہیں پاتا ہے. اس کے بعد پھر کنسنٹریشن اور یاداشت. یہ میرے پاس کل ہی انفیکٹ ایک بزرگ تشریف لائے، ان کی عمر 80 سال تھی. اور انہیں جو مجھے کہا، میرے اسٹوڈنٹس بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی میں وہ انسان ہوں ڈاکٹر صاحب کہ میں جس محفل میں جاتا ہوں نا وہاں پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں نا، میرے جانے سے وہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. صحیح. کہتا ہے بیمار پڑا ہوتا ہے نا، میں کہتا ہے اس کی گفتگو ایسی کرتا ہوں، کہتا ہے وہ ایک دم سے ہنسنا شروع کر دیتا ہے اور لوگ حیران ہوتے ہیں تم نے کیا بات کی. کہتا ہے میں آپ کو ڈاکٹر صاحب بتا نہیں سکتا ہوں کہ اس وقت میری یادداشت بالکل کام نہیں کر رہی اور بالکل کسی چیز میں دلچسپی نہیں ہے، اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا ہو گیا، اور میری راتیں بھی اذیت سے، کہتا ہے میں ایسے سر پکڑ کے ساری سے رات نا اب روتا ہوں اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. وہ جب میں نے پورا ان کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتے ہیں، پورا ڈیٹیل سے ہم نے جب ہسٹری لی تو پتہ چلے واقعی وہ کلینکل ڈپریشن کی کیفیت تھی. اچھا. سو اس کا مطلب ہے کہ بندہ دوسروں کو ہنسانے والا بندہ، بالکل اس کے اندر بھی اتنی تبدیلی آ جاتی ہے کہ وہ بیچارہ مطلب ہے وہ خود آنسوں کے سمندر میں ڈوب رہا ہوتا ہے اس وقت. صحیح ہے. صحیح ہے. یہ ہو گیا. پھر اس میں ایج فیکٹر بھی ہو سکتا ہے. یہ بیٹی صاحب جو سینئرز ہیں، جی میں عرض کرتا ہوں، جی
عمر کے ہر حصے میں یہ افیکٹ کرتی ہے. اسکول کے بچوں کے چونکہ پڑھائی پر بڑے برے اثرات ہوتے ہیں, ان کی پرفارمنس, ان کے ایگزام, ان کے جو جی پی ایس جو ہوتے ہیں, جی ریزلٹس, وہ بڑے افیکٹ ہوتے ہیں. تو بچوں میں کہتے ہیں کہ 2%, صحیح, یعنی 100 اگر بچے ہیں کسی کالج میں, یونیورسٹی میں, اسکول میں, اس میں 2 بچوں کو نا کہتے ہیں کہ کلینکل ڈپریشن کا اٹیک آ سکتا ہے, صحیح, اور بغیر کسی وجہ کے آ سکتا ہے. لوگ اکثر ہم سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کوئی نہیں ہے جی, اللہ کا دیا سب کچھ ٹھیک ہے, دیکھیں یہ بھی صحیح ہے, گھر بھی اچھا ہے, کھانا پینے کسی چیز کی کمی نہیں, تو پھر کیا ڈپریشن ہے. جی, میں ان کو ہمیشہ یہ گزارش کرتا ہوں, بھائی کلینکل ڈپریشن ایک ایسی چیز ہے, وہ ویسے ہی ہے کہ جس طرح انسان کا بلڈ پریشر لو ہو جائے, جس طرح اس کو انسولین کے لیول کم ہو جائیں, جس طرح اس کے آئرن کے, ہیموگلوبن کے لیول کم ہو جائیں, جی, تو اس سے آپ گلا یا شکوہ نہیں کر سکتے کہ تجھے کیا انیمیا ہے, تجھے کیا شوگر ہے, تجھے کیا بلڈ پریشر ہے. جی, ٹھیک ہے نا, صحیح, وہ ایک انسان کے جسم کا ایک سسٹم ہے جو ڈاؤن ہوا ہے. صحیح, سو لہٰذا اس کو گلا یا شکوہ یا ججمنٹل ہونا یہ مناسب نہیں ہے. تو عمر کے بچوں میں کہتے ہیں 2% بچوں میں, اور سینئر جو ہیں ہمارے جو بزرگ ہوتے ہیں, سینئر سٹیزنز ہم کہتے ہیں نا, ان میں کہتے ہیں کہ 5% تک لوگوں میں نا یہ چیز آ سکتی ہے, اچھا, عام کمیونٹی میں. ٹھیک, لیکن اگر کوئی جسمانی بیماری ہے, کوئی باقی معاملات زندگی کے ایسے چل رہے ہیں جو ذرا انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتے ہیں, تو کہتے ہیں ان کی چونکہ وہ بہت ہی ان کا ذہن اور دماغ حساس ہو جاتا ہے, قدرتی طور پہ کمزوریاں ہوتی ہیں, تو کہتا ہے پھر یہ 15% تک لوگ جو نا کلینکل ڈپریشن کا اٹیک آ سکتا ہے. جی, اچھا, جو بزرگوں میں کلینکل ڈپریشن جب آتی ہے نا, تو اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی پریزنٹیشن ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک جو بڑی مجھے ہوتی ہے بعض دفعہ نا, یعنی میں خود بھی ذاتی طور پہ تکلیف محسوس کرتا ہوں, جی, کہ اگر کسی نے کہہ دیا یار میں بہت پریشان ہوں, یار میری دلچسپی چیزوں میں نہیں رہی ہے, یار میں کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتا ہوں, تو لوگ فوراً کہتے ہیں بھائی تجھے کیا مسئلہ ہے, کیا ڈپریشن ہے. وہ فوراً ایک ججمنٹل اسٹیٹمنٹ دے کر نا اس بندے کو بیچارے کو چپ کرا دیتے ہیں. صحیح ہے, یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں لوگ. وہ سمجھتے ہیں کہ اس نے ویسے اپنے اوپر کوئی چیز طاری کر دی ہے. بالکل. میں ٹریٹمنٹ کے دوران بھی اکثر یہ ہوتا ہے, لوگ کہتے ہیں کہ کس چیز کی ڈپریشن ہے, ہم تو دیکھیں سارے اس کی اتنی کیئر کرتے ہیں, خدمتیں کرتے ہیں, اور یہ خود ہی ناشکری کرتے ہیں, اور مطلب اس طرح کی یعنی اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو دل کو تھوڑا سا نا اور مزید ان کے نا ہٹ کرتی ہیں جا کے. تو میری یہ گزارش ہوتی ہے کہ جب ایسی کیفیت ہو, آپ کم از کم یہ کہنے کہ غور سے سنیں ان کی بات کو. بالکل, ٹھیک ہے نا, وہ جو بھی بتا رہے ہیں آپ کو اس میں لاجک سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے, پلیز لسن ٹو ہم. بالکل. اور اگر سمجھتے ہیں کہ واقعی اوور آل ان کی زندگی, ان کی کوالٹی آف لائف, ان کے معاملات پہلے کی نسبت بہت تبدیل ہو گئے, یا چھوٹا اگر بچہ ہے وہ غیر ضروری طور پر ٹیچر بھی نوٹ کر رہے ہیں کلاس روم میں کہ یار یہ بچہ پہلے بہت اچھا بچہ تھا, اب یہ پیچھے ہوتا جا رہا ہے آہستہ آہستہ, اس کے ریزلٹ بھی متاثر ہوتے جا رہے ہیں. ہمارے میڈیکل کالجز میں ہم اکثر دیکھیں بچے ڈیٹین ہو جاتے ہیں بعض بار, جی, ان کو سیمسٹر پورا ایک ضائع ہو جاتا ہے. تو اب ریسنٹلی بھی مجھے موقع ملا ہے, تو وہ پتہ چلتا ہے کہ اس وقت کلینکل ڈپریشن کی اسٹیٹ میں آیا ہے وہ بچہ اسٹوڈنٹ, اس کی وجہ سے اس کی نیند ٹھیک نہیں تھی, بھوک ٹھیک نہیں تھی, سوچ ٹھیک, وہ اسٹیج 1 2 3 4 میں نے بتایا نا, نیند, کوالٹی آف سلیپ ٹھیک نہیں تھی, کنسنٹریشن اور میموری بہت افیکٹ ہوتی ہے اس میں. یعنی دماغ کی ظاہر ہے جب بیٹریاں اور سرکٹ ڈاؤن ہوں گے تو یاد کیسے ہوگی چیز, بالکل, اور کوئی چیز یاد ہے تو واپس ریٹریو کیسے ہوگی. سو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی تبدیلی کسی کے اندر آتی ہے نا, مزاج میں, اس کے معاملات میں, اس کی دلچسپیوں میں, اس کی نیند میں, بھوک میں, اور ایک پرسسٹنٹ ایک چیز ہے, تو پلیز ججمنٹل ہونے کے بجائے نا آپ ان کی ہیلپ کریں. صحیح, خود کوشش کریں جس حد تک آپ سمجھ سکتے ہیں. اگر آپ سمجھیں کہ آپ کے بس سے یہ باہر معاملہ ہوتا جا رہا ہے تو پھر آپ ڈاکٹر سے ضرور رجوع کریں. اور ڈاکٹر سے اب رجوع کریں تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے پاس عام طور پہ معاملات جلدی نہیں آتے, کافی دیر سے آتے ہیں. ہمارے جو دوست ہیں, بہن بھائی ہیں, فیملی ممبرز ہیں, ان کی یہ کوشش ہوتی ہے بعض وقت کہ جی ہمیں کوئی نہ بس کوئک فکس, فوراً کوئی چیز بتائیں جس سے ایک دم سے نہیں معاملہ ٹھیک ہو جائے. تو میں ان سے اکثر یہ گزارش کرتا ہوں کہ جیسے شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, ایک بڑا ہی ایک یعنی پورا ایک اس کا ایک مینجمنٹ پلان ہوتا ہے, صبر, حوصلہ, ٹائم, ٹیسٹ, ڈاکٹر کلینکل معائنہ پورا کرتا ہے, اس کے بعد پراپر ڈائگنوز کر کے پھر وہ دوائی یا علاج تجویز کرتا ہے. صحیح, اس میں ایک یہ کوشش کریں کہ اس کو کوئک فکس کرنے کی, یار بس سر کوئی بتا دیں, عارضی طور پر کوئی چیز بتا دیں. صحیح, وہ عارضی طور پر بتانے کے چکر میں اکثر انفارچونیٹلی ہوتا ہے کہ نیند کی گولی کسی نے دے دی, یا اگر خدا نخواستہ کوئی بندہ ایسا ہے جو کوئی مطلب ہے جیسے ہوتے ہیں لوگ بعض نشہ آور چیز, تو اس نے کوئی نشے والی چیز بچے کو پکڑا دی, اسٹوڈنٹس کو پرٹیکولرلی, کیونکہ اسٹوڈنٹس میں پنڈی اسلام آباد میں یہ ریسنٹ ایک سروے ہوا تھا جس میں کہتے ہیں کہ بہت بچوں کی, یعنی انہوں نے جو فگر بتائی تھی میں کانپ گیا تھا, 50% تک بچے نا وہ نشہ آور چیزوں کی طرف میں متاثر ہو رہے ہیں, خاص کر یہ جو بہت الارمنگ. تو میں کام کیا تھا, میں نے کہا یار ہو سکتا ہے وہ کلینکل ڈپریشن میں یا سٹریس میں بچے ہوں اور کسی نے ان کو شکار کیا ہو کہ یار تجھے نیند آ رہی تو یہ لو میں تیرا مسئلہ حل کر دیتا ہوں. سو پیرنٹس کو اور ٹیچرز کو یہ میری گزارش ہے کہ وہ بچوں پر نظر رکھیں. اگر بچے کے رویے میں, سونے جاگنے میں, پڑھنے لکھنے میں, اس کی ایفیشنسی میں, اس کی دلچسپیوں میں, اس کے حلیے میں
یا اس کے موڈ میں کوئی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں تو آپ نوٹ کریں کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو بچے کو درپیش ہو جس کی وجہ سے وہ ولنریبل ہے اور کہیں کوئی غلط کسی لائن پر اس کو بچے کو نہ لے کے جائے. یہ لوگ بہت ولنریبل ہو جاتے ہیں, ان کو بہت جلدی ایزیلی لوگ کنونس کر لیتے ہیں. بالکل ڈاکٹر صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت اب تقریباً ختم ہونے کو ہے. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک تھا, بڑا دل کرتا ہے کہ اب مزید بھی سنا جائے, اس حوالے سے مزید ہمیں معلومات ملیں, آگاہی ہو. ایک میسج, ایک کامنٹ آیا ہے ہمارے فیس بک پہ, ہمارے ویور ہیں شفقت صاحب, قطر میں ہمیں دیکھ رہے ہیں, اس وقت سن رہے ہیں پروگرام ہمارا. انہوں نے تعریف کی ہے جی کہ بہت اچھا سٹیپ ہے کہ اس کو آپ لائیو براڈ کاسٹ کر رہے ہیں, تو بہت بہت شکریہ شفقت صاحب آپ کا. اور ڈاکٹر صاحب, میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں کہ علاج کی اہمیت اپنی جگہ پہ ہے, لیکن ایسی بیماریوں کا شکار جو لوگ ہیں ان کی جو فیملی اور فرینڈز ہیں ان کا ایک بہت بڑا رول ہے ان کی ریکوری میں, ان کو دوبارہ لائف میں لانے کے لیے, صحت میں لانے کے لیے. جی بٹ 100% جی آئی ایگری کہ وہ جلدی پہچان سکتے ہیں, بالکل جلدی اس کو مطلب ہے ایک سمجھنے ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, یا اگر خود ہیلپ نہیں کر سکتے ہیں تو کسی پروفیشنل جو اس سبجیکٹ کا جو اسپیشلسٹ ہے, کنسلٹنٹ ہے, اس سے ضرور اس کو ملا دیں, ایک دفعہ مشورہ لیں. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا اسٹوڈیو میں. میں چاہوں گا کہ اپنا فون نمبر, اپنا کانٹیکٹ نمبر اگر آپ اناؤنس کر دیں. ہر پروگرام کے آخر میں تقریباً نمبر اناؤنس بھی کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی اپنے سامعین کے لیے شیئر کرتے ہیں جی کہ پہلے میسج کر لیا جائے, ڈاکٹر صاحب سے ٹائم لے لیا جائے اور پھر بات کی جائے. تو نمبر جس نمبر پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, جیسے بٹی صاحب نے فرمایا کہ پہلے میسج کریں, پلیز اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے تھوڑا سا مجھے مسئلہ جو بھی ایشو ہے نا وہ بتا دیں پہلے. نمبر 032261911719. میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں نمبر 032261911719. تھینک یو ویری مچ. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سامعین محترم, پروگرام ہم اور ہماری ذہنی صحت آپ لائیو سماعت فرما رہے تھے FM 102.2 کے اسٹوڈیو سے.